من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ممکن ہو تو سارے برا ایک وری رل کے اچھی آواز نال بارگاہ سرور کائنات چہدی درود و سلام پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب زیدہ شرفو، محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مدثر سلطانی صاحب، دیگر جتنے بھی صاحبان علم تشریف فرما ہیں۔ آپ نے قبلہ سلطانی صاحب کا بیان سماعت فرمایا تو میں تو کہا دعا کروا لیتے ہیں، لیکن اس نے میں کہا چلو کچھ وقت کے لیے 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ جس انداز میں وہ خطاب فرما رہے تھے چاست بندے نتا ہوندے بھی میں وہ دے تو اتے ود کے بیان کرانا پھیرا، لیکن اللہ پاک ان کے انداز تکلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا جوش و جذبہ اللہ سلامت رکھے۔ میں چند باتیں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے اپنے مخصوص وقت میں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ بھائی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ لبیک ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے اور ایک سوچ کا نام ہے۔ وہ جو سوچ آپ کو قبلہ سلطانی صاحب دے رہے تھے، لیکن اسی زاویہ اور اسی اینگل سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھائیوں کا جذبہ جوش اللہ سلامت رکھے، لیکن آپ اگر قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، لبیک پر غور کریں۔ لبیک کا اس کا عربی مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ کیا ہے میں؟ لبیک کا کیا معنی ہے؟ سارے بولے تو کیا معنی ہے؟ میں حاضر ہوں۔ اب میں حاضر کا مطلب لبیک کا یا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اب جب ہم نے یہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آقا ہم حاضر ہیں۔ اب کب کہاں حاضر ہیں؟ تو قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جو بھی زبان رسالت سے نکلا ہے امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، امت کے خیر خواہی میں جو رسول اکرم نے فرمایا ہے، ہمیں ان سب پہ لبیک کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لبیک کہنا ہے۔ حضور کی نموز کی بات ہو تو تب بھی ہم لبیک ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات ہو تو تب بھی ہم کیا ہیں؟ ان کی آواز سے بول دیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ لبیک ہیں۔ آقا کی نموز پر، حضور علیہ السلام کی حرمت پر، تاجدار کائنات کی ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آقا ہم حاضر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنا تن من دھن سب کچھ تاجدار کائنات کی حرمت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر رکھنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو ظہیر بھائی نے فرمایا اور دیگر اسلام بھائیوں نے، وہ یہ ہے کہ لبیک کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا کیا ہے؟ میں۔ اب بہت ساری حدیثوں کا مضمون یہ بنتا ہے، حضور چاہتے ہیں کہ میرا امتی نمازی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کیا بن جائے؟ کیا بن جائے؟ حضور فرماتے مفہوم روایت یہ، آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور جب فرمائیں کہ نماز پڑھو، کیا پڑھو؟ صلو، نماز پڑھو، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے نا لبیک۔ کیا کہنا چاہیے؟ کیا نماز ہم پڑھیں گے
مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ محبوب نے فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ بات میں نے ختم کرنی ہے تو اس کو آپ محسوس بھی نہ کیجئے گا۔ اگر ہم محض جذبات کی رو میں بہہ کر لبیک کا نعرہ لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اس 226 ملکہ والے خاص طور پر میرے نوجوان بھائی غور فرمائیں گے، آپ نے لبیک کا نعرہ لگایا، آپ نے لبیک کا ترانہ الپا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے طرز زندگی سے محسوس ہونا چاہیے کہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ کہیں دیکھو یہ لبیک والا جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، یہ آقا کا جان نثار جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، ہم کہیں لبیک، اور حضور فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ تے اسی منڈائیاں بھی اسی یہ باتیں اگرچہ ہمیں تھوڑی ہٹ کے لگتی ہیں، لیکن اصل محبت سرکار کا تقاضا یہی ہے کہ آقا تیری سنت کے رنگ میں سجیں گے، تیری نموس میں جب پہرا دینے کی باری آئے گی آقا میرا وجود تیری سنت سے مہکے گا، اور آقا جب تیری حرمت میں کٹ مرنے کا وقت آئے گا میں اپنی جان لٹا کر تیری نموس کو برقرار رکھوں گا۔ تو اس لیے یہ جذبہ آپ اپنے اندر رکھیں کہ ہم نے اپنی جان حضور کے مشن پہ قربان کرنی ہے، لیکن جان سے پہلے ہمیں مصطفیٰ کی جو سنت ہے، شریعت ہے، دین ہے، اس کو بھی ہم فالو کرنا ہے نا۔ میں اس پر لمبی بات ہو سکتی، میں نے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی، 3 باتیں رکھنی ہیں۔ ایک تو نماز، کیا ہے؟ حضور چاہتے ہیں میرا غلام نمازی بنے، کیا بنے؟ تو آپ جتنے بھی لبیک والے ہیں سارے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا۔ ایک قاری صاحب کو قبلہ علامہ صاحب پیر صاحب عبدالرحمن کا نقشبندی صاحب انہوں نے قلعہ نہ ہو بازار تبہ کے بڑے ہاتھ چاچا کے کہندے سی لبیک لبیک تے صبح فجر دی نماز علامہ صاحب فرما رہے ہیں وقتاً فوقتاً، ہاں انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ اب آپ کو یہ مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے بازار میں نموز رسالت کا نعرہ ہم نے لگایا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت میں نماز میں سر جھکا کر بتائیں گے دنیا والوں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں، مصطفیٰ کے غازی بھی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں 3 باتیں میں نے آپ کے پیش نظر رکھی ہیں۔ ایک نماز کی پابندی کریں، ایک قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں، تیسرا اپنے چہروں کو مصطفیٰ کی سنت سے آراستہ کریں۔ کیا ہے؟ آپ کے انگ انگ سے رسول کی محبت کی جھلک آنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ایک روایت علماء نے کتابوں میں نقل کی، یہی بات میں کر کے قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، بڑی پیاری بات ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حدیبیہ کا مقام تھا نا، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ سفیر بنا کے بھیجا۔ آپ مکہ پہنچے، آپ کے عزیز نے وہاں مکے میں رہنے والے نے آپ کو رسیو کیا، مرحبا کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمد ٹخنوں سے اوپر تھی، تہمد ٹخنوں سے چادر گٹیاں تو اچھی سی، چادر گٹیاں تو اچھی سی۔ وہ بندہ کہنے لگا بھی عثمان عجیب گل ہے، تینوں پتہ نہیں عرب دا معاشرہ کی ہے، عرب دا رواج، عرب کا دستور کیا ہے کہ جدی تہمد جدی چادر ٹخنیاں تو اتے ہوئے انہوں بوز دل سمجھیا جاندہ ہے، تے جدی تھلے ہوئے انہوں بہادر سمجھیا جاندہ ہے۔ جدو تک تو کلمہ نہیں پڑھیا سی تے بہادر سی، انہوں گٹیاں تو چادر اچھی کر کے بوز دل بن گئے۔ حضرت عثمان نے جڑا جواب دیتا نا وہ دل تے تختی تے لکھن آیا ہے۔ حضرت عثمان فرمانے نہ مجھے بزدلی کا ڈر ہے نہ شجاعت کی غرض ہے، بس مجھے تو اتنا پتا ہے میرے آقا کا تہمد ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، میرے آقا کا تہمد ٹخنوں سے
اوپر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ڈاکٹر اقبال نے بڑی بات کی تھی، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے لیے آقا کی سنت، آقا کا دین، آقا کی شریعت، وہ ہمارے لیے منارہ نور ہے، وہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، اور اسی میں عزتیں ہیں۔ جو حضور کے دین کا جتنا مخلص بن جاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، حشر میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اسی بات میں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جو بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن کا یہ فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن کی آیت کا حصہ میں نے جو تلاوت کیا، اس میں خالق نے یہی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او کائنات کے لوگوں، اگر عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، پھر ادھر ادھر نہ بھٹکو، مصطفیٰ کے قدموں میں آنا تمہارا کام ہے، تمہیں عزتیں عطا کر دینا یہ مصطفیٰ کے خدا کا۔ تو آقا علیہ السلام سے سچی محبت کریں گے اور اپنے من سے یاد کرتے ہوئے اظہار کرنے کے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ جس انداز میں لبیک کا نعرہ لگوائیں، اگر ممکن ہے تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب دیکھیں نا، جب یہ ایک جو سمجھنے کہ ایک وجدانی نعرہ ہے، تو ایک کیفیت بندے کی بنتی ہے، تو جس انداز میں آپ نعرے پہ لبیک کہتے ہیں نا، اسی انداز میں کہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اتنی ہی بلندی سے کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہر بھائی فکر، سوچ، نظریہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمس رسالت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ بس حضور کے بن جاؤ، بس انہیں مانا، انہیں جانا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے بن جاؤ، حضور کے بن جاؤ۔ اور بن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سچا غلام بن جائے نا، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، غلام دی مرضی آقا دی چلتی ہے، کتنی چلتی ہے؟ اپنی مرضی نہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں نماز نہ پڑھا، لیکن حضور چاہتے ہیں تو نماز پڑھ، اپنی مرضی نہ کر، حضور دی گل مان۔ میرا دل کرتا ہے داڑھی مڑا کے بڑا سونا بڑا شیو شو کرا کے کریم شریف لا کے چٹا رنگ کٹنا، لیکن حضور فرماتے ہیں نہ انج نہ کر، داڑھی رکھ، داڑھی رکھ۔ تے مینوں چاہیے اپنی نہ مننا، حضور دی مننا، اپنی نہ مننا، حضور کی مانو۔ میرا دل نہیں کرتا قرآن کھولنا یا قرآن پڑھا، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے غلام قرآن پڑھ، تے مینوں چاہیے قرآن پڑھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ آپ کے جسموں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو عرض صرف اتنی ہے کہ جس انداز میں آپ کسی بھی تحریک کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس تحریک کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو آپ کے گاؤں میں آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے، جو بھی لبیک کا نعرہ لگانے والا ہے وہ مسجد میں بھی لبیک کہتا ہو، وہ بازار میں بھی لبیک کہتا ہو، وہ تخت دار پر بھی لبیک کہتا ہو۔ تو یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے من سے عہد کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی سنت سے سجائیں گے، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ یہ 4 باتیں آج کی اس محفل سے آپ لے کے جائیں۔ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، چہرے کو سنت رسول سے سجائیں گے، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔